السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں سورۃ آل عمران کی آگے کی تفصیل لے کر۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے سورۃ آل عمران کی شروعات کی تفصیل بیان کی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران کی تمام تفصیل کو آج انشاءاللہ مکمل کر دوں گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکہم ولہم عذاب علیم۔ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نے ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل بیان۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے، اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر راوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ لوگ ٹوٹے اور نقصان میں رہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو شخص اپنی کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے ازار کو، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، وہ لوگ جن سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، اور احسان جتانے والا، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ یعنی وہ شخص جو کسی پر احسان کرے اور اس احسان کو جتا دے، جتلا دے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے تجارتی مال کو، اپنے فروخت شدہ مال کو جھوٹی قسم کھا کے بیچے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں پرہیز کروائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور دوزخ لازم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ تھوڑی ہی چیز ہو۔ فرمایا، اگرچہ ببول کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ببول کی شاخ کے برابر کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسری آیت میں ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ یہ تھا ترجمہ۔ اس کی تفصیل حاضر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قدموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے
تو آپ پر ایمان ضرور لائیں گے اور آپ کی نصرت کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے ان کے صفات و احوال اس کے مطابق ہو جو کتب انبیاء ہیں بیان فرمائے گئے ہیں۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہیں اور ہم ان کی رسالت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کرنا یعنی واجبہ ہو یا نافلہ سب اس میں داخل ہے۔ یہاں راہ خدا میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ حسن قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا، شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی انہیں شکر بہت پسند تھی، اسی لیے وہ شکر کو خرید کر پھر اسے صدقہ کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیرحا باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں یعنی اپنے مال میں بیرحا سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحہ نے بے ایمائے حضور اپنے اقارب نبی میں اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ یعنی اس سے ثابت ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں جسے ہم پسند کرتے ہوں۔ شان نزول، اب دوسری آیت میں ذکر ہے، یہود نے مسلمانوں سے کعبہ معظمہ کی فضیلت۔ یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل اور اس سے پہلا ہے۔ انبیاء کا مقام ہجرت قبلہ عبادت ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا نماز کا قبلہ ہے۔ حج اور طواف کا موضوع بنایا، جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے، سبحان اللہ تعالی، اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، سبحان اللہ تعالی۔ اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائیں کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ تعالی۔ اور وحوش ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، یعنی وہ وحشی پرندے جو ایک دوسرے کو تکلیف اور ایذا دیتے ہیں، جانور، وہ بھی کعبہ معظمہ میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، سبحان اللہ تعالی۔ یعنی شب جمعہ کو اولیاء انبیاء کی ارواح اس کے گرد کعبہ معظمہ کے گرد حاضر ہوتی ہیں
اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیات میں بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے، جو باوجود طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مسح ہونے کے بعد بھی ابھی تک کچھ باقی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل جنابت کر کے حرم میں داخل ہو تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے نہ اس پر حد قائم کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کی استطاعت کی شرط ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ یعنی اس باب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبہ معظمہ کی تعریف و توصیف کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں ذکر ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ تفصیل بیان۔ یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے اس طرح کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان زمین ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ ہرکل بادشاہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کلام بلاغت نظام کے معنی نہایت وقیق ہیں۔ ظاہر پہلو یہ ہے کہ دورہ فلکی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے دوسری جانب میں مقابل میں شب ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزخ جہت بستی میں۔ یہود نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ توریت بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے۔ پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش پر۔ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت دوزخ پیدا ہو چکی اور موجود ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری جنت نیکوکاروں کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب اس آیت شریف میں شہید کے جسم قبروں میں محفوظ ہیں، اس کا ذکر ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ شان نزول اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کی قالب عطا فرمائیں، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قنادیل جو زیر عرش معلق ہے
ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ پس یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور زندوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ سیاق آیت اس پر دلالت کرتا ہے کہ حیات روح جسم دونوں کے لیے ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا، اور اتارنے کے بعد ہم سب کے سامنے اللہ اسے نازل فرما رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو، جب کوئی شہید مرتا ہے، جب کوئی شہیدی کی حالت میں مرتا ہے یا کوئی پاک ایمان والا اس دنیا سے رخصت کرتا ہے تو میں اسے کس طرح زندہ و سالم اپنی قبروں میں رزق پہنچاتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شہیدوں کے جسم قبروں میں محفوظ ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کی راہ خدا میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا۔ اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی، اور رنگ خون کا۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کسی کو ایک خراش لگے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے اس کے قرض کے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یعنی جب اس کے اوپر قرض ہو وہ قرض معاف نہیں ہوتا، باقی تمام گناہ اس کے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اب اس آیت میں ذکر ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کانا۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، اور اللہ کا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دیں، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ سہمی نے کھڑے ہو کر کہا میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا حذیفہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی تمام چیزوں کے علم عطا فرمایا گیا، اور حضور کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے، تو ان کے برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس آیت اور اس کی سوا بکثرت آبات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غیوب کے علوم عطا فرمائے، اور غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہیں، اور تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا۔ بخل کی معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا کرنا بخل ہے، اسی لیے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے
کہ بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار ہیں میں جمع نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہی دائم باقی ہے اور سب مخلوق فانی، ان سب کے ملک باطل ہونے والی ہیں۔ تو نہایت نادانی کے اس مال ناپائیدار کو بخل کیا جائے اور راہ خدا میں نہ دیا جائے۔ یہود نے آیت منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سن کر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود ہم سے قرض مانگتا ہے تو ہم غنی ہوئے، وہ فقیر ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اعمال ناموں میں قتل انبیاء کو اس مقبلے پر معطوف کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور قیاحت میں برابر ہیں، اور شان انبیاء میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں بے ادب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب اس آیت میں ذکر ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُوتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ تو ان کی دعا سن لی۔ ترجمہ ہے ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ کے پاس ثواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ شان نزول۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر ہی نہیں سنتی۔ یعنی مردوں کے فضائل تو معلوم ہوئے لیکن یہ بھی معلوم ہو کہ عورتوں کو بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی تسکین فرما دی گئی کہ ثواب عمل پر مرتب ہے، عورت ہو یا مرد۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ شان نزول۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار مشرکین اللہ کے دشمن تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگی و مشقت میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش متاع قلیل ہے اور انجام خراب ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر آرام و آسائش کی زندگی میں جی رہے ہیں اور ہم پر خستہ حالی میں بیزار ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کو اس طرح جیا کہ ہمارے لیے مثال بن گئی۔ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اسی کے لیے دنیا میں تو دشواریاں ہیں پر آخرت میں اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں تکلیف دیتا ہے تو اسے حل نہیں کرتا، بلکہ تکلیف دینے سے پہلے اللہ بندے کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کی تمام مشکلات حل ہو سکیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ آخر میں سورہ آل عمران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی یہ حال ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما ہیں، چمڑے کا تکیہ جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، زیر سر مبارک ہے جس میں اقدس میں بوریے کے نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب گریہ دریافت کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر کسریٰ تو عیش و راحت میں ہیں اور آپ رسول خدا ہو کر اس حالت میں۔ فرمایا گیا، تمہیں پسند ہے عمر فاروق، تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ سبحان اللہ تعالی۔
شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت نجاشی بادشاہ جبشا کے حق میں نازل ہوئی، باب میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ حضور بقیہ شریف میں تشریف لے گئے اور زمین حبشہ جبشہ آپ کے سامنے کی گئی اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ پیش نظر ہوا۔ اس پر آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے سرزمین جشا۔ حجاز میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر طعن کیا اور کہا، دیکھو جشا کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور وہ آپ کے دین پر بھی نہ تھا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، عجزوا، انکسار اور تواضع اخلاص کے ساتھ، جیسا کہ یہود کی رسا لیتے ہیں آپ کے دین پر، اور اس کو کسی شدت و تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہ چھوڑو۔ صبر کے معنی میں حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر نفس کو ناگوار امر پر روکتا ہے۔ بغیر جزا کے بعض حکماں نے کہا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ترک شکایت، دوسرے قبول قضا، تیسرے صدق رضا۔ سبحان اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی صبر و شکر کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں اچھی بنا دی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہو گئی ہماری صورت آل عمران کی پوری مکمل تفصیل۔ اب تک جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، شروع سے آخر تک آپ کو پھر سے زیر نظر کر دیتی ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے کہاں سے کہاں تک تفصیل بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خلاصہ عام کیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا، پھر اس کے بعد بی بی مریم کی پیدائش کا ذکر تھا سورہ آل عمران میں اور معجزات تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے والا اور غیب کے علوم کے معجزات ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے کبھی رد نہیں ہوتی، اس کا ذکر خاص ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت میں جن لوگوں سے کلام نہیں کرتا پھر اس کا ذکر خیر ہے، پھر اس کے بعد دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور پھر راہ خدا میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد کعبہ معظمہ کی فضیلت کا ذکر اور جنت کی کچھ تفصیل ہے، پھر اس کے بعد شہیدوں کے جسم قبروں میں محفوظ ہے، اس بات کا خلاصہ عام پھر سے اس سورہ آل عمران میں کیا گیا تھا، جس طرح سورہ بقرہ میں تھا، دوبارہ سے آل عمران میں شہیدوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور پھر مرد ہو یا عورت ہر ثواب اللہ کے نزدیک برابر ہے، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حال کا ذکر ہے، سادہ زندگی حال کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہر بات پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ سے یہی دعا ہے، آخر میں نے آپ کو آج تک سورہ آل عمران کی تمام تفصیل بیان کر دی جو قرآن شریف میں 4 پارے میں ہیں، اور قرآن پاک کی دوسری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، جو بھی سمجھا، جو بھی سمجھایا، اللہ اس میں جو بھی غلطی ہوئی، گستاخی ہوئی، اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما دے۔ اے رب تعالیٰ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے مولا، جس کسی کے مبارک کانوں کو تو نے اس ذکر کو سننے کے قابل بنایا، رب تعالیٰ، اللہ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی سنا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور رب تعالیٰ اس ثواب کو صرف ہم تک ہی نہیں میرے مولا، آگے تمام دین محمدیہ کو رب العالمین دین محمدیہ کے کان تک اس تمام اوصاف کو، اس تمام بیانات کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا کرے، تاکہ رب تعالیٰ یہ بیان
یہ تفصیل رب کائنات ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے، اور جو لوگ اس تفصیل کو آگے بڑھائیں، دوسروں تک پہنچائیں، مولا ان تک بھی یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ آمین آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ آنے والی دوسری ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی تیسری سورہ نساء کی تفصیل ضرور بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آگے آپ کو بھی تندرست و صحت یاب رکھے، اور ہمیں بھی صحت و تندرستی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔